الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، یہ پارہ نمبر 26 کی سورہ حجرات ہے۔ اس کی آیت نمبر 1، 2 اور 3 آپ کے سامنے پیش کی گئی، جسے آپ نے تراویح میں سنا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ کا ڈر اختیار کرو، اللہ کا خوف اختیار کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ایمان والوں، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ سے آگے تو کوئی نہیں بڑھ سکتا ہے۔ اس آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہوں تو ان سے آگے نہ چلا جائے۔ دسترخوان لگا ہوا ہو تو کھانے میں آپ سے پہلے پہل نہ کی جائے۔ آپ کسی کو کچھ بات کہہ رہے ہوں تو آپ کے بات مکمل ہونے سے پہلے اپنی بات بیچ میں نہ کہی جائے۔ اگر آپ سفر وغیرہ میں ہیں تو آپ سے آگے اپنے گھوڑے کو، اپنی سواری کو نہ کیا جائے۔ یہ تمام کی تمام باتیں اس میں داخل ہیں۔ تو اس میں اللہ کے رسول کا حکم ہے، اور جس نے اللہ کے رسول کی تابعداری کی اس نے اللہ کی تابعداری کی، اور جس نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ جو اللہ کے رسول سے آگے چلا گویا کہ وہ اللہ کے حکم سے آگے چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے رسول کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس آیت کریمہ سے اللہ کے رسول کی کیا ہو رہی ہے؟ بڑی تعظیم ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ کے رسول سے آگے کوئی چلے گا تو اللہ نے کہا کہ مجھ سے آگے چلنا ہو گیا۔ اللہ کے رسول سے پہلے اگر کوئی کھانا شروع کر رہا ہے تو اللہ فرما رہے ہیں مجھ سے پہلے کھانا شروع کر رہا ہے، مجھ سے آگے بڑھ رہا ہے۔ تو اللہ نے رسول کی ذات کے ساتھ اپنی ذات کو اس آیت کریمہ میں کیا کر دیا؟ ملا دیا۔ تو یہ تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیت کیا ہے؟ منسلک ہے۔ علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ اس سے بات معلوم ہوئی کہ اپنے مشائخ اور علماء کی بھی ایسی قدر کی جائے۔ اور پھر انہوں نے دلیل میں مفسرین نے ایک واقعہ نقل کیا کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں۔ ایک دفعہ چل رہے تھے، ان کے ساتھ ابو بکر صدیق بھی چل رہے تھے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق سے آگے نکل گئے، ابو بکر صدیق سے آگے بڑھنے لگے، آگے چلنے لگے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ ابو بکر سے آگے چل رہے ہیں تو آپ نے تنبیہ فرمائی، اور آپ نے فرمایا کیا تم ایسے شخص سے آگے چل رہے ہو؟ کیا تم ایسے شخص سے آگے چل رہے ہوں کہ جس سے بہتر آسمان و زمین نے نہیں دیکھا،
جس سے بہتر آسمان و زمین نے نہیں دیکھا۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسے شخص سے آگے چل رہے ہوں جو دنیا میں بھی تم سے بہتر ہے اور آخرت میں بھی تم سے بہتر ہے۔ یہ دو جملے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ کے ابوبکر صدیق کے شان کو بیان کیا۔ اسی سے لکھا ہے کہ مرید کو اپنے مرشد کے آگے نہیں چلنا چاہیے، شاگرد کو اپنے استاد کے آگے نہیں چلنا چاہیے۔ اس آیت کریمہ سے باتیں ثابت ہوئیں۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ کا ڈر اختیار کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ یہ آیت کریمہ اس واقعے کے بعد بھی نازل ہوئی تھی۔ بعض مفسرین نے اسے شان نزول کہا ہے کہ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے شعبان کے 27، 28، 29 کو یا شعبان کے 26، 27، 28، 29، 30 کو لوگوں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے روزہ رکھنا کیا کر دیا؟ شروع کر دیا۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ کیا ہو گئی؟ نازل ہو گئی کہ ہمارے رسول نے اب تک روزہ رکھنا شروع نہیں کیا اور تم روزے رکھنے لگے۔ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کہ شعبان کے آخری تاریخ میں روزے رکھنے سے اللہ کے رسول نے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابھی رسول نے روزے رکھنے شروع نہیں کیے اور تم نے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے زیادہ بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول، اور نبی سے کوئی بات بلند آواز سے نہ کرو جیسے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے بولتے ہو، بات کرتے ہو۔ اگر تم نے ایسا کیا ان تحبط اعمالکم، تو اللہ تمہارے تمام اعمال کو ضائع کر دے گا۔ تمہارے تمام اعمال کیا کر دیں گے؟ اللہ ضائع کر دیں گے، برباد کر دیں گے، اور تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا ایک ادب بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کوئی بھی بلند آواز سے بات نہ کرے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تھے۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ آپ مسجد نبوی میں تھے، آپ نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں زور سے باتیں کر رہے ہیں۔ کیسے ہو بھائی؟ خیریت ہے؟ بہت دنوں بعد ملے، بہت خوشی ہوئی۔ اور قائم مسجد نبوی میں ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو ان کو بلایا، یہاں آؤ۔ وہ قریب میں آئے، بولے تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ کہا کہ اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو ابھی میں تمہیں سخت سزا دیتا، یعنی مدینہ میں رہ کے تمہیں اتنا بھی رسول کا ادب نہیں پتہ۔ یہ آپ کے وصال کے بعد کی بات ہے۔ کب کی بات ہے؟ آپ کے وصال کے بعد کی بات ہے۔ یعنی یہ حکم آج بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر کے پاس آدمی بلند آواز سے سلام نہ پڑھے۔ لوگ وہاں بھی نعت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں بلند آواز سے، بلند آواز سے کرتے ہیں۔ اس کے باہر جب نکلتے ہیں مسجد کے باہر تو بہت ہی بلند آواز سے لوگ پڑھتے ہیں، بلند آواز سے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے اس آیت کریمہ میں ڈرایا ہے ان تحبط اعمالکم۔ مفسرین نے کہا کہ اللہ نے فرمایا تمہارے تمام عمل کیا ہو جائیں گے؟ ضائع ہو جائیں گے، یعنی تمہارا کفر ہو جائے گا۔ مفسرین نے اس میں کہا کہ اگر جان بوجھ کے رسول کے سامنے تم بلند آواز سے بات کر رہے ہو تو تم کفر میں شامل ہو گئے، اور جان بوجھ کے نہیں کر رہے ہو تو تمہاری تمام نیکیاں کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ آیت کریمہ بڑی اہم ہے۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے 2 سال ہی کیا تھے؟ چھوٹے تھے عمر میں، اور آپ کے پہلے سے کیا تھے؟ دوست سے، نبوت سے پہلے سے۔ اللہ کے رسول کے سامنے اتنی آہستہ آواز میں بات کرنے لگے
کہ اللہ کے رسول کو کبھی کبھی پوچھنا پڑتا کہ ابو بکر تم نے کیا کہا؟ عمر فاروق نے قسم کھائی کہ اب میں کبھی آپ کے سامنے بلند آواز سے بات نہیں کروں گا کہ کہیں میری گستاخی نہ ہو جائے۔ تو اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کا یہ ادب و احترام تھا۔ مائیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے قریب ایک شخص کا مکان ہے اور وہ اپنے مکان کی تعمیر کر رہا ہے، اور تعمیر میں کیلیں ٹھوکے جا رہے ہیں، کیلیں میخیں کیا ہو رہی ہیں، ٹھوکی جا رہے ہیں، جن کی آواز آ رہی ہے۔ تو آپ خفا ہوئی، آپ نے بلایا انہیں اور کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ کے رسول یہاں آرام فرما رہے ہیں اور تم اتنے زور سے میخیں ٹھوک رہے ہو؟ سلطان عبد الحمید جو آخری خلیفہ تھا، آخری بادشاہ تھا ترک کا، جس نے پوری دنیا پہ اس وقت یعنی تقریباً کافی حصوں پہ ان کی حکومت چل رہی تھی، انہوں نے جب تعمیر مسجد کی، مسجد نبوی، تو انہوں نے پہلے تعمیر کرنے سے پہلے، ایسی مثال پوری تاریخ میں کہیں بھی موجود نہیں ہے، انہوں نے تعمیر کرنے سے پہلے اپنے وزیروں میں سے اور اپنے لوگوں میں سے اعلان کیا کہ جو بڑے ذہین بچے ہیں، 5 سال کے، 6 سال کے، 7 سال کے، 8 سال کے، ان کو میرے پاس جمع کرو۔ ان بچوں کو جمع کیا گیا، اور ان بچوں کو جمع کرنے کے بعد انہیں حفظ قرآن کی تعلیم دینا شروع کر دی، اور ساتھ ساتھ میں انہیں تعمیرات کی بھی تعلیم دینے لگے کہ کس طریقے سے بنائی جائے، تعمیرات کس طریقے سے کی جاتی ہے۔ کسی کو کارپینٹر بنایا تو کسی کو معمار بنایا، اس طریقے سے ان کو تعلیم دی گئی۔ پھر جب یہ لوگ قرآن کے بھی ماہر بن گئے، قرآن کے بھی ماہر بن گئے اور ان چیزوں کے بھی ماہر بن گئے، تو مسجد نبوی سے بہت دور مدینہ کے باہر ایک فیکٹری قائم کی گئی، جس فیکٹری میں یہ حفاظ ہی کام کر سکتے تھے، اور پھر وہیں پہ دروازے تیار ہوتے تھے، وہیں پہ اینٹیں تیار ہوتی تھی، وہیں پہ پورا اس کا سامان تیار ہوتا تھا، پھر اسے یہاں لا کر فٹ کیا جاتا تھا۔ یہ اللہ کے رسول کے ادب و احترام میں تھا۔ پوری تاریخ اس سے کیا ہے؟ خالی پڑی ہوئی ہے۔ ایسا کسی نے، ایسی محبت کسی نے کسی کے ساتھ نہیں کی جس کی مثال سلطان عبد الحمید نے ظاہر کی پوری دنیا کے سامنے، کہ پوری فیکٹری اسی وجہ سے باہر قائم کی، اور جب تعمیر ختم ہو گئی تو وہ فیکٹری بھی کیا کر دی انہوں نے؟ ختم کر دی، کہ صرف اللہ کے رسول کے ادب و احترام میں اسے کیا کیا تھا؟ قائم کیا تھا۔ ان الذین یغضون اصواتهم، یقیناً وہ لوگ جو اپنی آواز کو دباتے ہیں، دبی ہوئی آواز میں بات کرتے ہیں ہمارے رسول کے سامنے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، تقوی کا امتحان اللہ نے ان کے دلوں کا لے لیا ہے، اور اللہ نے انہیں کیا کر دیا ہے؟ کامیاب کر دیا ہے، تقوی کا امتحان لیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لہم مغفرہ، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا کیا ہے؟ ثواب ہے۔ یعنی اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، اور امتحان لینے کے اللہ نے اس کی یہاں کیا کر دی؟ رزلٹ دے دیا، کامیابی کی دلیل دے دی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو اللہ کی شعائر کی عظمت کرے گا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں کیا ہے؟ تقوی ہے۔ اللہ کے شاعر کیا ہیں؟ مفسرین نے لکھا قرآن، اللہ کے پیغمبر، کعبہ اور نماز، یہ اللہ کے شاعر میں سے ہیں۔ کعبہ میں پھر مساجد بھی آ گئی، کعبے میں کیا ہو گئی؟ مساجد بھی آ گئی، یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انصار کے بڑے خطیب تھے، بہت اچھا بیان کرتے تھے یہ، اور بلند آواز والے تھے۔
اس زمانے میں مائک وغیرہ کا انتظام تو تھا نہیں، تو خطیب بلند آواز کے ہی ہوتے تھے۔ تو یہ انصار کے بڑے خطیب تھے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہیں پتہ چلا کہ یہ آیت نازل ہوئی اور راستے میں تھے، راستے میں بیٹھ کے رونے لگے، ان کے پاس سے ایک صحابی عاصم بن عدی کا گزر ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ثابت بن قیس کیا کر رہے ہو؟ فرمایا کہ تم کو معلوم نہیں کہ یہ آیت نازل ہو گئی اور میری آواز فطری بڑی ہے، میں اپنی آواز میں اللہ کے رسول سے کئی دفعہ بات کیا ہوں اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ میری آواز اللہ کے رسول کی آواز سے کیا ہو جاتی تھی؟ بڑھ جاتی تھی۔ وہ تو وہیں بیٹھے بیٹھے رونے لگے۔ اب یہ جب انہوں نے سنا، یہ صحابی نے، عاصم بن عدی نے، یہ بھی خاموش ہو گئے کہ قرآن کے آگے میں کیا کہوں، اسی لیے اللہ کے رسول کے پاس گئے۔ یہ یہاں سے اٹھے، اپنے گھر میں گئے اور اپنے گھر میں جانے کے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو میرے بارے میں آیت نازل ہو گئی ہے، اللہ کا غضب نازل ہو گیا ہے، اس لیے اب جو اونٹ جہاں باندھے جاتے ہیں، اونٹ جہاں باندھے جاتے ہیں وہاں میں جا رہا ہوں اور اندر سے دروازے پہ کیلے میں مار لیتا ہوں کہ کوئی دروازہ کھول نہ سکے۔ اندر سے دروازے پہ میں کیا کر رہا ہوں؟ کیلے مار رہا ہوں، کڑی جو لگی اسے میں نکال رہا ہوں، کیلے مار رہا ہوں، جب تک اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کوئی حکم نازل نہ کر دے میں باہر نہیں نکلوں گا۔ یا تو اللہ کوئی حکم نازل کر دیں میرے گناہ کی معافی کا اور اللہ کے رسول کے پاس سے کوئی قاصد آ جائے میرے پاس، یا دوسری صورت یہ کہ میں اندر گھٹ گھٹ کے مر جاؤں۔ یہ اللہ کے رسول کا کیا ہے؟ عشق ہے، محبت ہے، تعلق ہے۔ ایسے صحابہ تھے۔ اب یہ عاصم بن عدی تو وہاں چلے گئے اللہ کے رسول کے پاس، آپ کے پاس جا کے کہا کہ یا رسول اللہ میری ملاقات ثابت بن قیس سے ہوئی اور ایسا ایسا معاملہ پیش آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تم ثابت بن قیس کے پاس اور ان سے کہو کہ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جن کے بارے میں اللہ نے آیت نازل کی ہے، تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کو بلا کے لاؤ۔ جب وہ آئے تو اللہ کے رسول نے انہیں بشارت سنائی۔ اللہ کے رسول نے کیا کی؟ انہیں بشارت سنائی اور کہا کہ تم قابل تعریف زندگی جیو گے، تم قابل تعریف زندگی جیو گے اور شہید ہو کر مرو گے اور جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ تم قابل تعریف زندگی گزارو گے، شہید ہو کے مرو گے اور جنت میں داخل ہوں گے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب یہ چلتے تھے تو ہم انہیں دیکھ دیکھ کر کہتے تھے کہ دیکھو جنتی انسان ہمارے درمیان میں چل رہا ہے۔ اور ثابت بن قیس جو ہے ان کی شہادت بھی ہوئی جنگ یمامہ میں۔ مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اس سے لڑائی ہوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تو یہ بھی جنگ میں شریک تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا لشکر تھوڑا شکست کھا گیا اور پیچھے کے جانب ہٹنے لگا، تو ثابت بن قیس نے ایک شخص سے کہا جو انہیں قریب میں ملے، یہ کیا ہو رہا ہے کہ مسلمان پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ کیا اللہ کے رسول کے وصال کے بعد ہم بزدل بن گئے ہیں؟ چلو آگے بڑھ کے لڑتے ہیں۔ اور یہ کہہ کے یہ آگے بڑھے اور زرہ پہنی ہوئی تھی، اپنے گھوڑے پہ کیا تھے؟ سوار تھے، آگے بڑھے اور آگے بڑھنے پہ حملہ کرتے کرتے ان پہ کئی پہ حملہ کیا اور خود کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول کی بشارت کیا ہو گئی؟ پوری ہو گئی۔ یہ تفسیر مظہری میں یہ واقعہ ہے۔ اس کے بعد کا واقعہ بھی بڑا اہم ہے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ایک مسلمان نے دیکھا کہ زرہ وغیرہ ان میں پہنی ہوئی ہے، تو اس نے زرہ اتار دی کہ کوئی کافر نہ لے لے۔ زرہ اتار لی اور اتارنے کے بعد ان کا جو گھوڑا تھا اسے ایک جگہ باندھ دیا اور پھر کوئی پتھر تھا بڑا سا، وہ بڑا سے پتھر زرہ کے اوپر رکھ دیا۔ اب وہ مسلمان جو تھا اس کا یہاں پہ تذکرہ نہیں ہے کہ وہ بھی شہید ہو گئے
یا بھول گئے اس کو پتہ نہیں۔ یہ جو صحابی ہیں کون؟ ثابت بن قیس، ان کی تو کیا ہو گئی تھی؟ شہادت ہو گئی تھی۔ یہ خالد بن ولید کے خواب میں آئے، یہ خالد بن ولید کے خواب میں آئے اور کہا کہ دیکھو میری زرہ وہاں رکھی ہوئی ہے، میرا گھوڑا وہاں پہ بندھا ہوا ہے اور ایک پتھر بھی اس کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ یہ وہاں گئے اور جانے کے بعد انہوں نے دیکھا واقعتاً ویسا ہی ہے، تو سب کو لیا اور ابوبکر صدیق کے پاس لے گئے۔ دوسری بات انہوں نے خواب میں کہی تھی کہ مجھ پہ کچھ قرضہ ہے، مجھ پہ کیا کچھ قرضہ ہے، امیر المؤمنین ابوبکر صدیق سے کہہ دینا کہ میرا قرضہ ادا کر دیں، میرا قرضہ کیا کر دیں؟ ادا کر دیں۔ یہ جب گئے اور اپنے خواب کو انہوں نے بیان کیا، کس نے؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو ابوبکر صدیق نے وہ چیزیں لیں اور ان کا جتنا قرضہ تھا وہ قرضہ بھی کیا کر دیا؟ ادا کر دیا گیا۔ امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس واقعے کے علاوہ اور کوئی ایسا واقعہ پتہ نہیں ہے جس میں خواب میں جو وصیت کی جا رہی ہے اس کو نافذ کیا گیا ہو۔ صحابہ کے دور میں ہمیں اس واقعے کے علاوہ اور کوئی ایسا واقعہ پتہ نہیں ہے کہ خواب میں جو بات کہی گئی ہو اس وصیت کو پورا کیا گیا ہو۔ تو اس واقعے سے بھی ان کی کیا ہوتی ہے؟ عظمت اور فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو اپنے رسول کا ادب و احترام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الحبیب الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔